کہ جیسے آج کے حالات کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور ہمارے ملک کے حالات کا تذکرہ قرآن نے کیا. اس کے بعد کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے جب وہ اسٹیج آیا، وہ مرحلہ آیا اور اس طرح کی دھمکیاں ان قوموں کے لیڈروں نے اپنے اپنے نبیوں کو دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے پاس ایک پیغام بھیجا وحی کے ذریعے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو منصوبہ زمین پر اترے گا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اب یہ زمین ظالموں سے پاک صاف کر دی جائے گی، اور اب یہ گویا مظلوموں کا دور آ رہا ہے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. پھر میں توجہ دلانے کی اجازت چاہوں گا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. کفر کی سزا، شرک کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزاد رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی، شرک کی سزا بھی دنیا میں نہیں ملا کرتی. کفر و شرک کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. لفظ کا بدل دینا کوئی اتفاقاً نہیں ہوا کرتا. ایک عام طریقہ پر مصنف بھی جب لفظ بدلتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے. حکیم و علیم اللہ رب العزت اگر الفاظ بدل رہے ہیں، پہلے تو فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، یہاں لفظ بولا کفر کا، اور اس کے بعد جب اپنے منصوبے کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ زمین میں اب ظالموں کو، زمین کو ظالموں سے پاک کر دینے کا ہمارے منصوبے کے زمین پر اتر کر نافذ ہو جانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہاں کافرین کا لفظ نہیں بولا بلکہ ظالمین کا لفظ. اور مزید وعدہ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، کہ تم کو اب ہم ضرور اس ملک میں رہنے کا ایک موقع عنایت فرمائیں گے. اب تم ہی رہو گے اس ملک میں. جس ملک سے نکالے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، ملک میں باعزت سکونت اب تمہارے ہی لیے مقدر ہو چکی ہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان ظالموں کے بعد. لیکن ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. میرے جو وعدے ان مظلوموں کے ساتھ پورے ہوں گے جو میرے سامنے حاضری کا خوف ان کے دل میں ہوگا، اور میری گناہوں اور معصیتوں پر جن سزاؤں کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ ان سزاؤں سے ڈر کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے. انہی مظلوموں کو ساتھ اب میری وہ مدد ہوگی جس کا میں نے تذکرہ کیا. بالکل صاف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید، اور میں تو شاید بھی طالب علمانہ اختیار کی وجہ سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میرے اپنے وجدان کا اگر جو حال ہے، اگر میں اس کو آزاد چھوڑوں تو میں کوئی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ہیں عالم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، ان کا ایک تو ہے ظاہری پہلو، وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال بالکل یہ ہے کہ وہ اسٹیج آ گیا ہے جب تک کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. ابھی اگست کا مہینہ گزرا، آزادی کی تحریک کی بہت یادیں ہر جگہ کی گئیں،
ہر جگہ یاد کیا گیا کہ علماء نے، مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں کتنا حصہ لیا، کیا ان کی قربانیاں تھیں، کتنا میجر کنٹریبیوشن ان کا تھا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ آزادی کے بعد جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کا اقتدار آیا، انہوں نے اس ملک کو اس راستے پر نہیں چلایا جس راستے پر چلانا اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے ضروری تھا، اور جس کے لیے اس کے دستور میں کافی ضمانتیں دی گئی تھیں۔ اور اب ساری احتیاطیں برطرف کر کے کھلا اور غلط اعلانیہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اسکولوں، کالجوں اور یہاں تک کہ سرکاری دفاتر اور سرکاری تقریبات میں یوگا، سوریہ نمسکار، وندے ماترم ان جیسے برہمنی شاعر کو لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مرکزی حکومت کے ملازمین کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور مجھے کتنے ہی سرکاری ملازمت کرنے والے دوستوں اور بھائیوں نے یہ بتایا کہ اس ٹریننگ کے نام پر ان کو اپنے پروفیشن کی ٹریننگ کو کم دی جا رہی ہے، ان کو برہمنیت کی ٹریننگ زیادہ دی جا رہی ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یوگا کریں، وہ سوریہ نمسکار کریں، وہ وندے ماترم پڑھیں اور اس طرح کی اور بھی چیزیں۔ ایک بہت ہی فیصلہ کن اسٹیج پر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک پہنچ چکا ہے۔ یقیناً ایک بہت نازک صورتحال ہے، بہت چیلنجنگ صورتحال ہے، لیکن یہ بھی ایک تاریخ کی گواہی ہے کہ جب کبھی بھی اس امت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حالات آئے اور خطرناک چیلنجز نے اس کو گھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اور اس کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اپنے کچھ نہ کچھ بندوں کو کھڑا کر۔ جب یہ صورتحال آئی، جب اس وقت ملک میں مختلف علماء کرام متفکر اور بے چین ہوئے، آپ واقف ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے مسلمانوں نے ہند کے لیے کہ تمام جماعتوں، مسلکوں، مختلف نمائندہ شخصیات، ان کا ایک بہت خوبصورت ایک سب سے زیادہ متحدہ اور مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو رشک آتا ہے اس اجتماعیت پر، اس اتحاد پر، اس متحدہ موقف پر، اور اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل جدوجہد کے طریقے پر جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے خاص طور پر ہر کرسی کی بات ملت کے سامنے آتی ہے۔ مجھ سے براہ راست کچھ ملکوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات حرمین شریفین کی ملاقات کے درمیان کہی کہ کیسے یہ آپ حضرات اس ہندوستان میں، بھارت میں کیسے اس پر آپ قابو پاتے ہیں کہ مختلف مسالک کے لوگ جن کے درمیان آپس میں علمی اختلافات، جن کی رائے بعض مسائل میں الگ ہے، جن کے مسالک الگ ہیں، کیسے آپ لوگ اس طرح سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کس طرح اتحاد کے ساتھ آپ چیلنجز کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض ملکوں میں تو یہ حالت ہے ان کے بقول کہ ایک مسجد والوں کی مسجد میں گھس کر دوسرے مسجد والے لوگ ٹھیک نماز کے وقت میں گولیوں کی بوچھار کرا دیتے ہیں اور مسجد کا فرش کربلا کے میدان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں آپس میں نفرت بڑھ رہی ہے، گنجائشیں کم ہو رہی ہیں، لیکن رشک آتا ہے مسلمانوں نے دین پر، ان کے علماء اور قائدین پر، ان کے دانشوروں پر کہ وہ اپنے مسلکی اختلافات کے باوجود جو مشترکہ مسائل اور مشترکہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ باہم تعاون کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور بڑی ہمت اور حکمت کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ خصوصی معاملہ فرما رہے ہیں، ان اولیاء اللہ کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، اللہ عالم۔ مجھے صرف یہ
बात अर्ज करनी है कि जिस वक्त ये सूरत-ए-हाल सामने आई, जब गुज़िश्ता साल के इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनी, तो उस वक्त भी बहुत से हजरात का ये इसरार था, ये बेख्याल था कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को अब एक वाज़ेह और बहुत फैसलाकुन मौक़िफ़ का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन बोर्ड के कायदीन, बोर्ड के उलमा वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी हमको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए। बातें तो बहुत खूबसूरत किए गए हैं और बड़े खूबसूरत बातों की बुनियाद पर कौम की एक तादाद ने इन लोगों को वोट दिया है। इन्होंने वादे किए कि अच्छे दिन लाए जाएंगे, महंगाई खत्म होगी और सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे, गुड गवर्नेंस होगी, करप्शन फ्री इंडिया बनेगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो मुश्तरका मसाइल हैं और इसके हर एक को हमदर्दी है, हर एक को दिलचस्पी है, यही इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं। तो बोर्ड ने, बोर्ड की क़यादत ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया कि अभी हमको जल्दी नहीं करनी, अभी देखना है कि वाकई हुकूमत क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन 6 महीने गुजरे, फिर मजीद जायजा लिया गया, उसके बाद और मजीद वक्त गुजरा। ये बात अब बिल्कुल आलम आश्कारा हो गई है कि ये हुकूमत उस छोटी सी अक़लियत, जो ब्राह्मणी अक़लियत है, जो इस मुल्क पर गिरफ्त ने इस मुल्क को लिए हुए है, जिसकी तादाद, इसकी आबादी का तनासुब 3.5% से ज़्यादा नहीं है, उसके एजेंडे को इस पूरे मुल्क पर, इसकी तमाम तहजीबी, मजहबी, समाजी इकाइयों पर, सब अक़लियतों पर इम्पोज करने का फैसला कर चुकी है। बहुत सी बातें तो वो हैं जो मीडिया के जरिए सबके सामने आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें वो हैं जो अभी पसे पर्दा हैं। हमारे हज़रात जो आपके सामने बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत एहतियात और तहकीक के साथ अंदर के इरादों को जानने की कोशिश की है। इनको ये मालूमात हुई हैं कि बहुत से कवानीन में तरमीम की तजवीज़ बिल्कुल तैयार है। दस्तूर के वो दफ़ात, दस्तूर के वो प्रेम्बुल, दस्तूर के वो डिक्लेरेशन, जिसकी वजह से इस मुल्क को एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक मुल्क करार दिया गया था, एक रिपब्लिकन मुल्क करार दिया गया था। और इसके प्रेम्बुल में आज़ादी, मुसावात, इंसाफ, सेकुलरिज्म, ये सब इसके गोया उसके बुनियादी अनासर थे। इन सबको भी दस्तूर से निकाल देने का फैसला हो चुका है। दस्तूर की वो दफ़ा नंबर 28 हो, 29 हो, 30 से 31 हो, दफ़ा नंबर 25 हो, या और वो दफ़ा जिनके रूह से मुख्तलिफ अक़लियतों को, मुख्तलिफ तहजीबी, मजहबी और समाजी इकाइयों को इस मुल्क में अपने अपने मजहब और तहजीब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। न सिर्फ अमल करने की बल्कि उसके तब्दील व तशरीह करने की भी आज़ादी है। उन दफ़ात तक को दस्तूर से निकाल देने का इरादा है। राज्यसभा की अक्सरियत का इंतज़ार है। अगर राज्यसभा की अक्सरियत जिस दिन मिल गई, उस दिन शायद जल्दी दस्तूर में तरमीम की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। इस मुल्क में जो जुडिशरी सिस्टम था, अदालत का निज़ाम था, एक हद तक वो गैर जानिबदार था। वहाँ मजलूमों को इंसाफ आम तौर पर मिल जाया करता था। लेकिन अब जजों के इंतखाब का भी जो इख्तियार है, वो भी अदालत के आलिया से लेकर अब हुकूमत अपने हाथ में लेने का फैसला कर चुकी है, बल्कि ले चुकी है। मुख्तलिफ इस किस्म के और इक़दामात हैं जिनकी वजह से ये बात साफ ज़ाहिर है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त में मिल्लत इस्लामिया को, तमाम मज़लूम तबक़ात को इकट्ठा करके फिर ये दस्तूर के बचाने का की एक मुहिम चलानी होगी और अहले ईमान को ये तलकीन करनी होगी कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हो जाओ, ज़्यादा अलर्ट और बेदार हो जाओ। उसे मसला बोर्ड की जो दानिशमंद क़यादत है, उसके सामने ये खतरा था कि अगर मुसलमान तन्हा इस वक्त इस हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में, RSS के इन मंसूबों के बारे में अगर मुसलमान तन्हा आवाज़ उठाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ वो इसको हिंदू मुस्लिम तनाज़े में तब्दील करके मज़ीद अपने एजेंडे को मजबूती के साथ नाफिज करने की तरफ बढ़ सकते हैं। चुनांचे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया कि न तो हमको इस अंदेशे की वजह से अपने घर बैठ जाना है और कोई कोशिश करनी ही नहीं है, न हमको इस अंदेशे की वजह से
اپنے شان کو جھکا دینا ہے اور نہ ہم کو اس صورتحال کی وجہ سے بہت غیر دانشمندانہ اور جذباتی انداز سے میدان میں اتر جانا ہے، بلکہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کام کرنا۔ چنانچہ جے پور کے اجلاس سے لے کر لکھنؤ میں 7 جون کو ہونے والی مجلس عاملہ تک غور و خوض کا سلسلہ چلتا رہا، اور جون میں عاملہ کے اجلاس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس صورتحال کے مقابلے کے لیے ایک مجلس عمل بنائی جائے اور اس ایک تحریک چلائی جائے، اور اس تحریک کے کنوینر یا چیف یا اس کی قیادت کی ذمہ داری محترم مولانا سید محمد بلی رحمانی کے کندھوں پر ڈالی گئی، اور یہ طے کیا گیا ہے خاص طور پر ایک رہنما ہدایت مجلس عاملہ نے دی کہ یہ جو تحریک چلے یہ اس طور پر چلے کہ ملک میں جو دیگر مذہبی تحریکی سماجی اکائیاں ہیں ان کو بھی جو شکایتیں اور خطرات ہیں ان کو بھی ساتھ لیا جائے، اور ان کو ساتھ لے کر ایک ایسی تحریک چلائی جائے جس کی میں ایک طرف تو یہ پکار ہو کہ ہر اقلیت اپنے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے بیدار ہو جائے، اپنی تہذیب کو بچائے، اور دستور کو سب مل کر دستور کی حفاظت اور دستور کے جو سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک ہے تو اس کے تحفظ کی کوشش کریں۔ چنانچہ 18 اگست کو دہلی میں اس سے پہلے بہت سے لوگ ممبران بورڈ کے ارکان مل کر بیٹھے اور انہوں نے مختلف مذہبی اور تہذیبی اکائیوں کے قائدین کو خطوط لکھے، عیسائیوں کے قائدین کو خطوط لکھے، سکھوں کے قائدین کو، سکھ رہنماؤں کو خطوط لکھے، بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے رہنماؤں کو خطوط لکھے، بدھسٹ قائدین کو خطوط لکھے، جو لنگایت فرقہ ہے جو جنوبی ہندوستان کے بہت بڑی تعداد میں آباد ہے ان کے جگت گروؤں کو، ان کے سوامیوں کو خطوط لکھے، اور بھی جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں پچھلے 10-15 سال سے یہ تجربہ ہے کہ وہ بڑے اچھے ارادوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی خطوط لکھے، اور صرف خط نہیں لکھا، اس صورتحال کا میں اس کا ذکر کر کے ان خطوط میں ایک کامن منیمم پروگرام بھی ایک تجویز کے طور پر ان کے سامنے بھیجا کہ یہ مشترک اقل ترین اہداف، یہ جو محدود مقاصد ہیں، کیا ان کے لیے ہم اور آپ ایک مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا خط ان کو بھیجا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس پر غور کریں، اپنی کمیونٹیز میں اس پر بحث کریں اور ایک رائے بنا کر آپ 18 اگست کو دلی میں فلاں مقام پر فلاں وقت پر جمع ہوں، اور اس وقت اس پر بحث کر کے ہم لوگ آئندہ کے لیے کوئی رائے عمل ایک تحریک کا خاکہ تیار کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قدم تھا جس میں امیدیں بھی تھی اور اندیشے بھی تھے، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور بورڈ کے قائدین کی نیکی کا ثمرہ کہیں گے کہ اس میٹنگ میں جس قسم کے مثبت جذبات کا اظہار ان سب نے کیا شاید ان کی توقع ہم سے اکثر کو نہیں تھی۔ ان قائدین نے بہت ہی مثبت انداز سے کہا کہ ہم نے غور سے آپ کا خط بھی پڑھا، ہم نے کامن منیمم پروگرام کو غور سے پڑھا، اپنی کمیونٹیز میں اس پر بحث کی، اور ہم یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ ہم یہ دین اور دستور بچاؤ تحریک جو آپ نے چھیڑی ہے، آپ نے انیشیٹو لیا ہے، آپ کی قیادت میں ہم اس تحریک میں آپ کا ساتھ پورے ملک میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کا بدھسٹ سوسائٹی اس کے بانی تھے خود ڈاکٹر امبیڈکر، اور اس وقت درمیان میں ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا اس سوسائٹی پر کسی بڑے منصوبے کے تحت۔ کچھ محمد نواز قسم کے دلتوں نے جو گیا بک گئے تھے، انہوں نے بدھسٹ سوسائٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ قانونی لڑائی لڑتے لڑتے وہ سپریم کورٹ سے انہی لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوا۔ چنانچہ اس میٹنگ میں ڈاکٹر امبیڈکر کے پوتے بھی موجود تھے، ڈاکٹر امبیڈکر کا فرق ہوتا کہ نوجوان ینگ ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی موجود تھا، کرسچن 4 نمائندے موجود تھے۔ ہم نے چاہا تھا کہ پروٹسٹنٹس کے جو لیڈر ہیں سب سے بڑے وہ بھی آ جائیں، لیکن وہ نہیں آ سکے کسی وجہ سے، انہوں نے پیغام بھیجا۔ سکھوں کے نمائندے بھی تھے، اور بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا تو حضرات تھے جو ملک جو سب سے بڑی آبادی ہے بیکورڈ کی اور اپریس کلاس کی، جن کو مشہور کہتے ہیں، پسماندہ لوگ کہتے ہیں، ان کے طاقتور ترین لیڈران بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیار ہیں، اور بلکہ شکریہ بھی ادا کیا بورڈ کا، اور ایک طرح سے 5 حضرات سے شکایت بھی کی۔ کرسچن لیڈروں نے صاف صاف کہا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت
ملک میں رہتے ہیں. آپ کی آبادی سب سے زیادہ ہے, ہماری آبادی کم ہے, ہمارے چرچے توڑے جاتے رہے, لیکن آپ نے ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. مشترکہ جدوجہد کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے. اکیلے ہم لوگ سب کوشش کرتے رہے, اس کے اچھے نتیجے نہیں نکلے. اب آپ نے جو مشترکہ جدوجہد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے, ہم لوگ بالکل تیار ہیں. پھر ہم سے گزارش کی ہمارے مولانا ولی رحمانی صاحب نے کہ آپ جب اس پر تیار ہیں تو قوم کے سامنے آپ اس بات کا اعلان کر دیں تاکہ پوری قوم تک, پورے ملک تک, پوری نیشن تک یہ بات پہنچ جائے. انہوں نے کہا کس طرح آپ چاہیں اس کے لیے تو تیار ہیں. چنانچہ طے ہوا اسی مشورے میں کہ 21 اگست کو پریس کلب آف انڈیا میں ایک پریس کانفرنس ہو جس کو وہ سب حضرات بھی خطاب کریں. چنانچہ پریس کانفرنس کی وہ سب لوگ آ گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ زبانی اس بات کا اعلان کیا بلکہ ڈکلیریشن کی جو ایک تحریر مسلم پرسنل بورڈ نے تیار کی تھی کہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں اور دین اور دستور بچاؤ تحریک یہ مسلم پرسنل بورڈ نے جس کو کال کیا ہے ہم سب اس میں آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ سب کہ ہمارا مسئلہ بھی ہے اور آپ کا مسئلہ بھی ہے. تو پریس کے سامنے ان سب قائدین نے ڈکلیریشن کو سائن کیا. یہ بڑا مرحلہ تھا جو اللہ کے شکر کامیابی کے ساتھ طے ہوا. اسی سلسلے میں ملک کے مختلف علاقوں میں حاضری ہو رہی ہے. جیسا ملک کے قائدین جس کو کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں جایا جائے, اس علاقے میں جایا جاتا ہے. آج آپ کے اس تاریخی شہر حیدرآباد میں یہ حضرات تشریف لائے ہیں. مقصد آج کے اجلاس کا صرف بام تقریر بالکل نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ دراصل ریاست آندھرا اور تلنگانہ میں اس تحریک کو چلانا ہے. اس سلسلے کے نمائندہ بڑے بڑے اجلاس کر رہے ہیں. اس اجلاس میں عوامی اجلاس بھی ہوں گے, وکلاء کی مخصوص نشستیں بھی ہوں گی, خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ہوں گی, اہل خیر حضرات کی مخصوص نشستیں بھی ہوں گی. جو بھی تفصیل آپ حضرات طے کریں گے, اس کے لیے دراصل آپ کو بلایا گیا ہے. علماء اور ائمہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی آپ سے عرض کر دی جائے کہ آپ گویا اپنے اپنے مسجدوں کے خطبوں میں, اپنے اپنے بیانوں میں, اپنی اپنی تقریروں میں امت کی ایسی رہبری کریں جس سے امت کے اندر حالات کے مقابلے کا عزم و حوصلہ بھی بیدار ہو اور شعور بھی پیدا ہو. عزم و حوصلہ ایسا جو اندھی جذبات تک لے جائے, اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اور شعور ایسا شعور جو ڈر پیدا کر دے, جو خوف پیدا کر دے, جو بزدلی اور مایوسی پیدا کر دے, اسے شعور نہیں کہا کرتے, اسے کچھ اور کہنا مناسب ہوگا. تو یہ بورڈ کا امتزاج ہے کہ بورڈ جس طرح سے کوشش کرتا ہے اس میں ہمت اور عزم و حوصلہ بھی ہوتا ہے, جرأت بھی ہوتی ہے اور حکمت و دانشمندی بھی ہوتی ہے. بس میں ان کلمات کا اکتفا کرتا ہوں. میں نے تو بہت گزارش کی تھی کہ دوسرے حضرات یہاں موجود ہیں, بہت سینئر رہنما مسلم پرسنل بورڈ کے موجود ہیں, خود مولانا ولی رحمانی اور محترم عبدالرحیم قریشی صاحب, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, یہ حضرات کی خطاب کریں. لیکن ان کا حکم ہوا کہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں امید کرتا ہوں کہ اسی عملی نتیجے تک آپ پہنچیں گے اور اس تحریک کو آندھرا اور تلنگانہ میں چلائیں اور اس کے لیے مختلف اضلاع میں اور حیدرآباد میں بہت شاندار پروگرام کرنے کا کہ آپ آج فیصلہ کریں گے. ان پروگراموں میں صرف ہم لوگ نہیں ہوں گے, ان پروگراموں میں کرسچن قائدین بھی ہوں گے, سکھوں کے رہنما بھی ہوں گے, بدھسٹوں کے رہنما بھی ہوں گے, دلتوں کے رہنما بھی ہوں گے اور دیگر اور بھی حضرات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور صحیح راستے پر جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.